نزول نمبر ہے سورت کا 105 سورہ نور کے بعد نازل اور دعویٰ ہے سورت کا شرک اعتقادی اور عملی میری سب شرکوں کی شرک کے جتنے اقسام ہیں سب کی نفی ہے۔ یا الناس اتقوا ربکم، اپنے خالص رب سے ڈرا کرو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ قیامت کے جھٹکے شیء عظیم بہت سنگین ہے۔ اور یہ شیء عظیم کس وقت ہوگا؟ یوم ترونہ، یہ ظرف ہے عظیم کے لیے، یا اذکر یوم ترونہ، آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے قیامت کو دیکھے بھی تو تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی خاتون وہ بھول جائے گی اما اس بچے کو کہ ارضعت جس کو وہ دودھ پلاتی بھول جائے گی، ظہور ہو جائے گا۔ بچے ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کی ہوش آواز کھو گئے ہیں اور وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہ ظہور ہے۔ وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ وہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے سمجھیں گے کہ بے ہوش کی عقلیں ان کی چلی گئی ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، حال یہ کہ وہ عقل ان کی چلی نہیں گئی ہے، سمجھے؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ سب کچھ آسان ہے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ مولانا آپ کیا قاعدہ یہ ہے مرجعون، آپ نے فقہ کی کتاب میں پڑھا مرجعون، مرجع کرنے کی ضرورت نہیں، مرجع کو اطلاع کریں، جیسے طالب حائض، طالب حائض طامس، یہ سب عورت کی طلاق والی عورت ہے، طالب کو کہنے کی ضرورت نہیں، حائض نام طرح کیوں کھڑا کام کرتی مرجع دودھ پلا کریں، لیکن مرجع کا معنی ایک عام دودھ پلا کریں، چاہے بالفعل ہو یا کس طرح، لیکن مرجع تاجب اس کے ساتھ لگاتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالفعل، بالفعل دودھ پلا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالفعل جو دودھ پلانے والے بچے ساتھ میں ہوتا بھی دودھ دیں، اس میں مرجع کے اندر مبالغہ زیادہ ہے۔ اذکر یوم ترونہ، جس سے یہ کہ قیامت کو دیکھیں گے آواز ساختہ ہو جائے گی، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والے بھول جائیں گے اما اس بچے کو کہ ارضعت نے جس کو دودھ پلایا۔ وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حرام کی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، یہ دوسرے پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، لوگ یہ بھی بے ہوش ہوں گے اور ان کی عقلیں چلی گئی، وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، حقیقت میں بے ہوش نہیں ہے۔ یہ سب کچھ یہ سب آثار ہے بہار لوگ عین، یہ سب آثار لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب۔ اب اس کے ہوتے ہوئے قیامت سر پہ کھڑی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، رائے رائے کا اور پیسے کا بھی حساب ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور من الناس قبر مقدم کرے گا، بہت سے لوگ میں وہ ہے کہ جاہل فی اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں رہتے حالت کو نہیں جاہلا، جبہر کم حالت کو نہیں جاہلا، جائے لوگ کر کے وہ یتبع کل شیطان مرید، ہر مخلوق شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ شیطان کی صفت ایک مرید ہے، دوسری صفت ہے شیطان پر یہ بات لکھی گئی شیطان کے خلاف کہ انہو سبیل شان، انہو من تولہ، کیا کہہ دو کہ یہ شیطان شیطان کے خلاف لکھی گئی انہا شیطان، یہ شیطان من تولہ جو سے دوستی کرے گا وانہو یضلہ، یہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا۔ من تولہ شرط ہوگا اور وانہو شرط کے معنی مبتدا، شرط کے معنی متضمن ہے، مبتدا وانہو یضلہ، یہ اس کی یہ خبر ہے، یہ پورا خبر بنے گا انہا کا اللہ کے اسم خبر سے مدرنا ہے خیال وقت کو کتبہ شیطان، شیطان کی خلاف یہ بات لکھی گئی ہے انہا شیطان من تولہ، جو اسی بھی دوستی کرے گا فانہا شیطان یضلہ، شیطان اس کو گمراہ کرے گا، وَيَهْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، بھڑکنے والے آگ کے عذاب کی طرف اس کے رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم، یہ کفار اللہ کو زلزلہ کے بارے میں اللہ کو شک ہے کہ زلزلہ الساعہ قیامت کا زلزلہ ہے، جب کہ قیامت نہیں آئی تو اے کافروں دیکھ تو لو، یا ایھا الناس ان کنتم ثابتین واقعین فی ریب من البعث، اگر بعثت کے بارے میں تمہیں شک ہے، اگر بعثت کے بارے میں تمہیں شک ہے، فانظروا، جواب محذوف ہے، فانظروا ان کنتم ثابتین واقعین فی ریب من البعث، فانظروا
من مٹی سے آدم کو پیدا کر دیا، ثم خلقناکم من نطفۃ، اس کے بعد پھر ایک نطفہ سے پیدا کر دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر بس خون دو طرح بنایا، ثم من مضغۃ، پھر ایک موٹی بنا دی، مخلقۃ کامل الخلق وغیر مخلقۃ، بعض موٹیاں ناکام اور یہ کامل الخلق ہو، ناقص الخلق ہو۔ فإنا خلقناكم من تراب، مٹی سے پیدا کر دیا آدم کو، ثم من نطفۃ، اس کے بعد ایک نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، ثم من علقۃ، پھر اس کے بعد دو طرح بن جاتا ہے، بس خون بن جاتا ہے، ثم من مضغۃ، بوٹی بن جاتی ہے، بوٹی مخلقۃ کامل الخلق اور کامل الخلق وغیر مخلقۃ اور لا کامل الخلق، یہ سب کچھ خلقنا ہم آپ کو پیدا کرتے ہیں اللہ کا بھلا کرے، لنبین لکم کمال قدرتنا، تاکہ ہم اپنی کمال قدرت کو بیان کریں تمہارے سامنے، یہ متعلق ہوگا خلقنا کے ساتھ، وَنُخْرِجُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم آپ کو رحم رکھتے ہیں، نُخْرِجُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، تمہارے ماں کے رحم کے اندر تمہیں رکھتے ہیں، مَا نَشَاءُ جب تک چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر یعنی 9 مہینہ، پٹھان بلوغ سب کے لیے 9 مہینہ، مغالی فرمی کے لیے 6 مہینہ، سمجھتا ہے 6 مہینے پیمانہ سن پراسن ٹھنڈا کھاسن ناسن نکاح، مغالی فرمی 6 مہینے، اس لیے وہ ماں کہتے ہیں کہ ادنا مدت حمل 6 مہینے، درمیان 9 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال، بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں بہت کم ہی اس طرح، حضرت امام صاحب وہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہا اور لوگ 4 سال کے بعد جب نکلے تو پھر اس لیے ایسا ہے کہ حضرت کو پھر اس طرح نہیں ہوتے، یہ جو عرق تھے ان کے بھی پڑھتے ہیں نہیں، عرق اللہ کو بنا کرے، یہ اتنا بدماش تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، گائے نہیں مرتی تو بچہ فوراً مرتا ہے، بکری مرتی ہے تو فوراً بچہ مرتا ہے، اونٹ نہیں مرتی ہے بچہ مرتا ہے، خاتون مرتی ہے بچہ فوراً مرتا ہے، لیکن یہ مر گیا، ماں کا پیٹ پھر بھی اس طرح ہوتا ہے، یہ اندر لا کے مار حکیموں نے کہا کہ یہ زندہ ہے، اس کا بچہ دے دے، ماں مر گئی ہے، درد سے بھی تکلیف ہوئی، تو اس کی ماں کے پیٹ کو چیرا گیا اور وہاں سے عرق نکلا، بعد میں بادشاہ اس زمانے میں تو ظاہر سارے فارغ کے راستے سے آتے تھے، اچھے راستے سے فارغ، لیکن اس کو پیٹ سے اپنے شدت کے نکالا، یہ ہمارا نہیں، بعد میں بادشاہ بن گئے، یہ اپنے رعیت کو پبلک کو کہتا تھا دیکھو تم تو سارے کے سارے فرق سے نکلو، میں باہر آدمی بغیر فرض گئے، میں پیٹ سے، آج تک تو کوئی بھی پیٹ سے نہیں آتا، آج تک تو پہلے 2 مہینے پہلے اسپتال میں باقاعدہ یہ کہ بیڈ اس کے لیے بک کیا جاتا ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے کہ میں میری بیوی کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اور کچھ اسلام آباد نہیں ہونے والا ہے، لہٰذا اس کو کیا کر کے آج تک تو خارج سے کوئی نکلتا بھی نہیں، سمجھیے آپریشن نہیں آتا، لیکن اس زمانے کے بعد آپریشن نہیں، لیکن جیسے اس کی ماں کے پیٹ کو چیرا گیا، لیکن یہ ظالم مرا نہیں، ماں مر گئی لیکن یہ بچی کام ہو گئے، غیر کام ہو گئے، دل بنی نہ خلقنا کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ ہم اپنے کمانے کو قدر کریں، وَنُخْرِجُكُمْ فِي أَرْحَامِكُمْ ماں کی رحم میں آپ کو باقی رکھتے ہیں، ماں نشا جب چاہتے ہیں لاتے سننے وقت مقرر 9 مہینہ یعنی سنت نخرجکم حالتوں میں نطفہ، پھر بچے والا کا بنا کرے، پھر تمہیں نکال دیتے ہیں، سنت نعمرکم، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ لتبلغوا کو ہم کسی کے ساتھ متعلق نہیں کر سکتے سنت کے ماقبل میں، تو اس لیے سنت نعمرکم، پھر ہم تمہیں عمر دیتے ہیں لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی تک پہنچو، ومنکم خبر مقدر منکم، تم میں سے کچھ من یتوفی وہ ہے کہ جو وفات ہو جاتی ہے، ومن یہ بھی جوانی میں بچپن میں، ومنکم کچھ وہ ہے کہ ترد الی ارذل العمر، بڑھاپے کی طرف اس کو لوٹایا جاتا ہے، یردوں کے ساتھ متعلق ہے، اس طرح اس کو بوڑھا بنا دیا جاتا ہے کہ کہنا یار مہمہ دیکھ میں اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا، علم بوڑھا ہوتا ہے کہ قرآن کو بھول جاتا ہے، حدیث کو بھول جاتی ہے، سمجھے اللہ سب کی یہ مولانا سلیم اللہ خان میں 110 سال عمر 100 سال سے اوپر پائے، آخر میں معمولی حالت تک کمزور ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی محدث تھا، عبداللہ درخواستی نے کو اور آدمی ورنہ ہو جاتا ہمارے کافی کی آخر میں دماغ جواب دیتا سمجھ شریف اور منظور کے لیے دعا کر جاری کروں، اتنا زیادہ پڑھاتا ہے اس کو انتخاب یاد تو قرآن حدیث سے ہمیں معلوم نہ ظاہر ہے کہ جس گاڑی کو آپ چلائیں گے اللہ کو بنا کرے 250 پر اس کی ایک
260 پر چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گاڑی زیادہ نہیں چلے گی. سمجھیے یہ ہندوستانی لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، ایک سبق پڑھا کرتے ہیں تفصیل سے، تشریح کے ساتھ، توضیحات کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. پتہ نہیں کب تک گاڑی چلتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کب تک تو چل رہی ہے. یا سنت معاملے کو بھی آپ کو دیتے کہ ادھر تو جوانی کو کوئی چھوڑے، اور تم میں سے کچھ مرد ہوئے کہ وہ کچھ جوانی میں، نوجوانی میں، اور یہ بچپن میں وہ اور کچھ کو یہ بڑا کر دیتے ہیں. من بڑا تو یہ کو یہ پھر لوٹایا جاتا ہے وہ بڑھاپے کی طرف لے کے رہا ہے. شیخ الحدیث سے کہنے کے بعد شیخ تفسیر ہونے کے بعد اس کو کوئی پتہ نہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور یہ کہ آپ دیکھیں گے زمین کو بوجھی ہوئی ہے، زمین خشک، حامدۃ خشک ترجمہ یہ بوجھی زمین ہوتی ہے. لیکن فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب اس پر بارش برساتے تھے، اتار دیتے تو ایک اہتزت، وہ زمین حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، اور اللہ پر بڑھوتری اس پہ، پھر یہ کہ وہ اس پہ بڑھوتری آ جاتی ہے، اور یہ کہ وہ ابھرنے لگتی ہے، اور اس پر یہ کہ سبزے آتے ہیں. وربت من كل زوج بهيج، باروت قسم کی یہ چیزیں وہ اگا دیتی ہے. اذا انزلنا عليه الماء اهتزت، بارش کی ایک پانی اتار دیتے ہیں، یہ اہتزت وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اللہ کو برکت دیتے ہیں. وربت، اور ابھرنے لگ جاتی ہے. اور وانبتت من كل زوج بهيج، رونق والی خوبصورت قسم کے ہر قسم کی پودے اگا دیتی ہے. ذالک بأنما أهلكم، یہ مذکور سب کچھ اس لیے زمین پیراوار زمین کو آباد کر دیا. آپ کو بھی بتانا ہے کہ آپ کا یہ بدن بھی یہ جا کر کے فنا ہو جائے گا، یہ ذرات میں ہو جائے گا، لیکن اللہ کی جب یہ کہ اللہ کا ارادہ ہوگا، اللہ کو اس طرح زندہ کرے گا، زمین سے نکالے گا. جیسے سڑے ہوئے بیج کو، ایک بیج پڑا ہوا کئی زمانے سے، اس کو اللہ بارش کے بعد اٹھا دیتا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس لیے ذالک مذکور قائل، ذالک مبتدا و ذالک مذکور من آیت اللہ، تاکہ جو آیت گزر گئی آپ کے سامنے. فرماتے ہیں کہ اللہ الحق، اللہ تعالیٰ ایک ہی ذات اس کی برحق، وانه یحیی الموتى، موتوں کو اس طرح زندہ کرے گا جیسے کہ بیج سے یہ کہ پودوں کو نکال دیتا ہے. وانه قدیر علی کل شیء، ہر چیز پر قدرت ہے، اور اس لیے تو بڑا کو زندہ کرے گا. وعلى الساعة لا ريب فيها، قیامت آنے والی آیت لا ریب فیہا، یہ صرف دوسری صفت بیان کے لیے. وان اللہ یبعث من ثبت بالقبور، جو قبروں میں ان کو اللہ تعالیٰ ایک دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھیے گا. اب اس کے بعد ایک کہنے کی پہلے آپ کے سامنے گزرا، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی سند کے اللہ کے بارے. یہ دوسرا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم. بعض لوگ وہ ہے کہ اللہ کی اتنی قدرت ہے، زمین کو آباد کر دے، خیرآباد زمینوں کو آباد کر دے، قیامت اسی کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اور حیات سے اسی کے ہاتھ میں. اس کے باوجود ومن الناس من یجادل فی اللہ اعلی قوله جاہلا، لیکن کچھ لوگ وہ اللہ کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں بغیر علم. آج یہ کچھ کو کوئی علم نہیں ہے، یجادل زمین سے آج کرے گا والا مدد بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی کتاب میں، کوئی نہ کتاب ہے نہ کوئی ہدایت اس کے پاس. ہدایت سے مراد وہی ہے قرآن. من یجادل فی اللہ بغیر علم، دلیل تکلیفی ولا ہدى، دلیل تکلیفی ولا کتاب منیر، نہ کوئی آسمانی کتاب نہ دلیل نقلی اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. یجادل اس لیے لڑتا ہے انسان کے کسان یا اپنی گردن کو موڑ لے کر. سنا اس کی زمانہ اللہ پر دوہرا کر دینا. رجل ایک ہے، اس میں ایک اور دوہرا کر دو، رجل تصریح سورہ فاتحہ کو مسائل اس لیے کہتے ہیں، اس کو شہرا اس طریقے بار بار بتا کر کے نماز میں پڑھا جاتا ہے. سامنے کی اپنے گردن کو، اپنے کندھے کو موڑ لیتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، یہ ساری کے ساتھ کر کے بولا اس لیے اپنے گردن موڑے تو اللہ کے راستے سے لوگ کو گمراہ کر دے. لہو کسی کے لیے فی دنیا میں جزر رسوائی ہے، وَنُذِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلانے والے اللہ کے دن اس کو چکھا دیں گے. ذالک، یہ عذاب اس لیے اس کے ذالک تعین بما قدمت یدانا، ذالک تعین یہ سب تمہارے لیے اس لیے بما قدمت یدانا، تیرے ہاتھوں نے، ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، مانا تیرے رب کے ذریعے، سمجھے.
عام طور پر دفین ہوتے سے یاد ہوگا، ورنہ کسی کو عام ہمارا وہ بھی اسی میں داخل ہے، کسی کی قوم کے لوگوں پہ اس کو شان ہمارا وہ بھی اسی میں داخل ہے، کسی کو اللہ کو بڑا کریے کہ نام سے سونا اس کو بھی اسی میں داخل ہے، اور کسی کے خود بھی ہی نہیں وہ بھی اسی میں داخل ہے. لیکن عام طور پر چونکہ یاد آج سے یہ بات ہوتی ہے اس لیے یاد کر دیتے ورنہ گناہ گار یہ سارے اور ضروری ہے کہ آپ ایک بڑا مشکل میں جیتے ہیں کے اندر سمجھے سمجھے میں کہ آپ کو کی زنا دیکھنا ہے، آپ کو کی زنا سننا ہے، آپ کو کی زنا پکڑنا ہے، آپ کو کی زنا چلنا ہے لوگوں کے پاس، اور ان تمام کی آخری مہر وہ جو بائیڈن ہے جو اس کی تصدیق کرے یا تفسیر کرے اور فرض مصدق گزارے ہوئے تصدیق بھائی تقریر تک کو پہنچاتے ہیں. آخری فیصلہ جو بائیڈن کا ہوتا ہے، جو بائیڈن سمجھتا ہے مولانا ذالک قائم دماغ کا تفکر یادات وذالک بیان علیہ سبیل اللہ بالتمامین. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے 4-5 جواب دے چکا ہوں صدام کا. ومن الناس من يعبد الله. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق ہے سمجھے بھی ہے کہ نہیں اس میں کافر نے مجاہدین کیا، مجاہد کافر کے بعد چوری چھپنے والا کافر ہے. ومن یہ منافق ومن الناس من يعبد الله. آپ لوگ کو ایک اللہ کی عبادت کرتے شک پر عرب کنارے پر یعنی شک پر ہے. ایسا صاحب خیر مگر مال میں جاتا تو اطمینان نبی مطمئن ہو جاتا کہ تقدیم دل خود پہ یہ اچھا دین ہے. وَإِنَّ صَابَتْ فِتْنَةٌ. اور اگر اس پر کوئی آفت آتی کوئی مصیبت آتی انقلب علی وجهه اپنے چہرے کے بل پلٹ آتا ہے، پلٹ پڑتا ہے، مانے یہ مرتد ہو جاتا ہے. انقلاب علی الاحکام عبارت من اجل الانقلاب. سمجھ ومن يقتل فلا ہے جو چوتھے بارے میں آپ کے سامنے بولا حسرت دنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت اس کی گھاٹی میں کر دیا. ذالک هو یہ خسران هو الخسران المبین. بہت بڑا خسران ہے. ہمارے ساتھی بات آنے والے کے بعد کہتے ہیں اللہ اب جگہ نہیں مل رہی، تدریس کی جگہ مل رہی ہے، کوئی سٹنگ نہیں ہو رہی. بڑی غلطی کی ہم نے پڑھا ہے، بڑی غلطی کی ہم نے پڑھا. آج تک آپ نے پڑھ جاتا تو اعتماد نہیں ہے صاحب فطرت. اور اگر ہمیشہ کی آفت آتی ہے تو ان کا بتا دیا چہرے کی وجہ فرق پڑتا ہے. حسرت دنیا کا بھی نقصان کیا آتا ہے. سارے میں یہ خسران بہت بڑا خسران ہے. اب ان کا وجہ کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل ہے یدعو من دون اللہ. اللہ کہہ رہا ہے پکارتا ان سے لوگوں کے لائے ضرور جو بڑا نقصان دے سکتے ہمارا علم کا فائدہ دے سکتے. سارے کا وہ ضلال البعید یہ پرلے درجے کی بہت دور کی برائی ہے. سمجھیے یدعو لمن ضرور ان کو پکارتا ہے جس کا نقصان دینا اقرب من نفی نفع سے زیادہ قریب ہے. ضرور اس کا نقصان اقرب من نفی نفع سے زیادہ قریب. یعنی شرک کرنا بھی شرک کا نقصان تو نفع تو کام ملے گا. نفع تو ہے لبے سے مولا بہت برا ہے دوست عبادت کا، اور لبے سے رشید اور بہت برا اس کا رفیق جس کو اس نے اپنا رفیق بنا دیا. عابد اور معبود دونوں کے دونوں تباہ. اس کے بعد ہم نے تفاضل مولانا ان اللہ یقول الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ یقین داخل فرمانے کی ایمان لائے عمل کیے قبول بنے بالکل کا جنات دوسرا مقبول ایسے باغات میں کہ تجری کا دینا کے نیچے چار رہتے بہتے ہوں گے. ان اللہ یفعل ما یرید. اللہ جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے. اس لیے محمد کو غالب کر دیا. محمد کی مدد ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، محمد کی حکومت بڑھ رہی ہے. اللہ جو بھی چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. اللہ نے آج چاہا محمد کو بڑھانا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد کی مدد نہیں ہونی چاہیے تو اس کی دوست صورت ہے. آپ کو غصہ ہے. ان اللہ یفعل ما یرید. اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ محمد کی مدد ہو رہی ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی حکومت بڑھ رہی ہے، زمین اس کی بڑھ رہی ہے. باقی آپ کو غصہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، تو تمہارا غصہ ختم کرنے کا بہترین طریقہ بتاتا ہے. یہ کرو کہ ایک رسی لے لو، ایک رسی لے لو، اور یہ رسی آپ کو اپنے گلے میں باندھو اور ادھر چھت پہ باندھو، اپنے آپ کو لٹکا کر کے مرو گے تو تمہارا غم ختم ہو جائے گا. آج بھی ابن عباس ہے کہ میرے پاس نہیں پڑھ رہی ہے. چاہیے جیسے کہ امریکہ میں جو بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اور خوشی کی کوئی انجیکشن مارتے ہیں. سمجھے تو غصہ تمہیں آ رہا ہے کہ محمد اللہ چاہ رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ محمد بڑے بڑھا رہا ہے. اب آپ کو سب غصہ ہے، آپ کو غصہ ختم کرنے کا بہترین نسخہ آپ کو بتا دیں. رسی لے لو، اپنے گلے باندھو، چھت پہ باندھو. سمجھنا ایک
یہ صورت ہے یہی بڑا بات. دوسری صورت فرماتے ہیں محمد کی مدد تو آسمان سے ہو رہی. اگر تمہارا مدد طاقت ہے ادھر سے جا کر کے بند کرو نا آسمان. یہ تو وہاں سے ہو رہا ہے سارے ہے تمہارے مدد طاقت تو جاؤ ادھر سے بند کرو. قال ابن جابر حضرت عبداللہ ابن جابر یہ تفسیر کرتا ہے. آیت کی دونوں تفسیر ہو گئی. دونوں میں فرق دیکھیں. ارے ہو گیا نہیں من کان یظن کوئی بات کر رہا ہے یہ گمان کرے کہ انه لا ينصر الله في الدنيا والآخرة اللہ محمد کی مدد نہ کرے دنیا اور آخرت میں تو بس فلیمدد بسبب الى السماء ایک رسی دے دے سبب ایک رسی دے دے الى السماء چھت کی طرف چھت کے ساتھ اس کو باندھ دے اور وہاں اپنے آپ کو لٹکا کر کے سن مریکتا پھر اس کو اللہ کو بڑا کر یہ جائے اس کو کاٹ کے نیچے گر جائے یا اپنا گلا کر دے. فلیمدد دیکھ رہے ہیں مجھے بڑھنا کہ کیا اس کی یہ تدبیر یہ مکاری یہ ختم کر دیتی ہے مالی کی جو اس کا غصہ ہے جو کچھ لوگ غصہ کر اس کو ختم کرتا ہے. سمجھتا ہے یہ اس کی ظاہر کی تفسیر حضرت ابن عباس کی اور حضرت جابر بن عبداللہ کی میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مدد تو آسمان سے آ رہی ہے. اب اگر آپ چاہیں کہ مدد کرو تو ادھر ہی آسمان سے جا کر کے ختم کرو. اگر تیرے اندر دم ہے تو کچھ کرو. انزلنا آیت بینات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا بنا کرے کہ لوگ اس طریقے پر اللہ کا بنا کرے یہ کیا ہے. آپ کا راستہ روک نہیں سکتے تو قرآن کا راستہ اسی طرح نہیں روکے گی. قرآن پر بھی اللہ کو بنا کریے قرآن کو بھی نازل کرتے رہیں. فرماتے ہیں کہ انزلنا آیات بینات ان ظہر المدعین کذالک جیسے محمد تیری مدد ہو رہی ہے قرآن اسی طرح نازل ہوتا رہے گا. ارے کچھ بڑا انزلنا آیات بینات ان ظہر المدعین کذالک وان اللہ یہدی من یرید. انزلنا کذالک انزلنا وانزلنا ان اللہ یہدی من یرید. حضور پر استعارت ہے وان اللہ یہدی من یرید. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا یہ سارے کے سارے اللہ کو بنا کر یہ ایمان والے اور یہودی صابئین نصارى مجوس والذين اشركوا جنہوں نے شرک کیا یہ آپس میں تفرقوا رکھنا پڑے ان کا اختلاف ہے. ارے تو اپنی عبادت پر ہے قرآن. ان الذين آمنوا ان المؤمنين والهادين واليهود والصابئين والنصارى والذين المشركين متفرقون فيما بينهم ان آپس میں اختلاف ہے. خبر ہم نے ہونا اگر ہم اس کو بنا کر اس کی فرماتے ہیں کہ متفرقون فيما بينهم اس لیے متفرق ہے. ان اللہ یفصل بین المنافع فرمائے کیا ہوتے ہیں ان اللہ کل شیء شہید. اللہ تعالی ہر چیز سے مطلع. شیخ الاسلام کا ترجمہ آپ کو بتایا کہ اللہ کل شیء شہید کا اللہ مطلع اور آپ کا ترجمہ ہوگا بدعتی والا ترجمہ اللہ ہر چیز پر عاجل ہے. عاجل ہے ہر چیز پر عاجل ہے. سمجھ لیجیے تو آپ عاجل ہونا ٹھیک ہے عاجل ہونا. اس کے بعد اللہ کا شہید ہونا شہید اور اللہ کی شہید کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر چیز سے اللہ مطلع ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں من سبق فی السماوات ومن سبق فی الارض آسمان و زمین والے والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سب اللہ کا بنا کرے کہ سجدہ کرتے ہیں. سمجھ میں وکثیر حق علیہ العذاب بس یہ ہو گیا. وشجر والقمر آگے وکثیر من الناس وکثیر من الناس مصابون اور بہت سے لوگ وہ ہیں کہ مصابون کو سزا ملے گا. وکثیر من الناس مبتلا حق علیہم العذاب ان پر عذاب حق ہوا. کیا کرنا اللہ کو سجدے کرتے آسمان والے زمین والے شمس و قمر والجبال والشجر والدواب یہ سب ہو گیا. اب آگے میں عرض کیا وکثیر من الناس مطیعون یسارون ان کو ثواب ملے گا اپنے عمل پر. وکثیر من الناس مبتلا حق علیہ العذاب وہ سب کے لیے عذاب ثابت ہو گیا ہے اور ان کو یہ کی سزا دی جائے گی. ومن يريد الله تيجي عذاب ثابت ہو گیا اللہ نے ذلیل کر دیا اور خدا نے اس کو ذلیل کر فما له من مكرم من زائد ہے لو خبر مقدم علیہ مكرم مقدر ہوتا اس کا کوئی کام کرنے نہیں. ان الله يفعل ما يشاء اللہ تعالی جو بھی چاہتا ہے اسی طرح کر لیتا ہے. ان الله يفعل ما يشاء یہ کیا
اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ دو گروپ ہو گئے، آزان مومن اور کافر، دو نو ہیں۔ آزان قسمان یہ ایک دوسرے مبتدا خبر مرد اور قسمان منصوب ہے، اختصموا فی ربہم، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ مومن کہتے ہیں لا شریک لہ اور کافر کہتا ہے الا شریکا تملکہ وما ملک، ایسا شریک آپ کا اللہ جس کو آپ کو مالک بنائے، وہ تو یہی کر کے پڑھتے تھے۔ آزان قسمان مومن اور کافر کو جھگڑا ہوا پسند، ایک شریک مانتا ہے دوسرا شریک نہیں مانتا۔ اختصموا فی ربہم، اللہ کے بارے میں جھگڑا ہے۔ اب میں نے آپ کے آپ کو بتایا تھا کہ قسمان میں دو نو داخل ہیں، مومن اور کافر، کہ ہر نو کے اندر افراد ہے، اس لیے اختصم جمع ہے، ورنہ اختصمان ہے، یہ کیسے بات سے لیکن آپ میرے پیشانی دیکھنے کو کہ میں اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ والذین کفروا، جو کافر ہے مبتدا، قطعت لهم ثياب من نار، جہنم کی آگ سے ان کے لیے کپڑے کاٹ کر کے بنا دیے جائیں گے۔ قطعت لهم ثياب طاہرة من نار، جہنم کی آگ سے کپڑے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ دن کپڑے ان کو پہنا دیے جائیں گے، کاٹ کر کے بنا دیے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، گرم پانی ان کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ یصب من فوق، یہ یصب حال ہے سے دوسرا یصب کی بات اور در جائے گا تو جہنم کے پانی سے کہاں سے وقت بخون ہے، ان کے پیٹ کے اندر جو ان کے آنتے ہیں وہ بھی گر جائیں گے، وہ جو اور ان کی کار بھی گر جائے گی، کار بھی گر جائے گی، اللہ تو جاتے ہیں کل سڑ کر کے یہ لہم شاہ بنے گی۔ وَلَهُمْ مقام اسی کی سالوں اور یوسف کو پڑھا کرتے ہیں، وَلَهُمْ مقام من حدید، اور ان کے لیے لوہے کے گردے ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے۔ وَلَهُمْ دَفْعُ الْقَدَمْ، مقام طاہرة من حدید، لوہے کے گردے اور ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب جہنم سے نار سے نکلنا چاہیں گے، اب منہا سے بدل ہے من غم، سمجھے، جب اس غم سے نکلنا چاہیں گے، ابدال ظاہر من القسمہ، ابدال ظاہر من القسمہ، سمجھتا ہے؟ وَعِيدُوا فِيهَا، واپس جہنم میں ان کو لوٹایا جائے گا۔ وَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے کہیں گے پتر ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلنے والے عذاب کو چکھو، نکلو گے نہیں، کوئی نکلنے کی صورت نہیں ہے۔ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رب تقابل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اچھے عمل والوں کو داخل کر دیں گے۔ دوسرا جنات تجری من تحتها الأنهار يحلون فيها، جنات تجری من تحتها الأنهار، الذي سے حال ہے يحلون فيها من أساور، پہنا دیے جائے گے يحلون فيها حليا زیورات من أساور، کنگن اور کنگن قائلة من ذهب، قائلة من ذهب، وہ سونے کے کنگن ہوں گے، اور موتیاں، ولباسهم في الجنة حرير، اور ان کا لباس حریر في الجنة، جنت کے اندر ریشم ہوگا، ریشم مرد کے لیے یہاں حرام، وہاں مرد کے لیے لازمی ریشم، اور یہاں پر کندن مرد کے لیے حرام، وہاں مرد بھی کندن پہنیں گے، کندن کندن کندن، شرط کرتے شرط کرتے شیرت کرتے شیرت کرتے، شروع کو شروع کو شروع کو شروع کو، ایک آپ سے مازے پہنتے ہوتے یا یہ کندن پہنتی ہے، یہ بھی مرد حضرات کنگن لینے کے لیے اور آپ کو بنا کر یہ کیا ہے، موتیاں ہوں گے، بیرش ہوں گی، بیرش ہوں گی، اگلے والا حصہ پورا اور پیچھے والا ہوگا مقصد نہیں ہوگا، چکر ہوگا سب چیز کو وضو ہی رہتا ہے، ماضی میں گزرے کے مستقبل کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جائے گی، الطیب من القول، پاکیزہ قول کی طرف لا الہ الا اللہ، وضو الى صراط الحمید، اور اللہ صراط الحمید وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا یصدون عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم روکتے رہتے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے، وہ مسجد حرام الذی جعلناہ للناس سواء، الذی جعلناہ للناس سواء، لوگوں کے لیے ہم نے جس کو عبادت کا مقرر کر دیا، سواء مستویاً العاقب فیہ والباد، یہ سوال کے فائل ہے، سمجھیے میں جس کے اندر فرماتے ہیں اتقاء کرنے والا، اندر رہنے والا، اور بات دیہاتی کی بات جانے والا، سارے کے سارے برابر ہیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور مسجد حرام سے اللہ کو حوالہ طریقے روک لیتا ہے،
ہمارا خبر اس کی موضوع ہے. سمجھیے میری یعذبونا وہ عذاب دیا جائے گا, لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جو اس طریقے اور اللہ والوں کو مسجدوں سے روک دیتے ہیں. سمجھیے میری کیا کرنا خبر موضوع آپ کو نکالنا پڑے گا. اور ہم فی جو بھی آج اس میں ظلم اور چھیڑا پر نکالے گا, ظلم کرنے چھیڑا پر نکالے گا بیت اللہ کے اندر اور حرم کے اندر من عذاب الیم, سب قسم کا عذاب اور اس میں یہ چکا دیں گے. یہ ہو گیا مولانا. اس کے بعد فرماتے ابراہیم نے اپنے آپ کو کہتے ہیں تو توحید کو اپنا, شرک کے خلاف ہٹاؤ. ابراہیم کا دعا رکھتے ہیں یاد کرنے کی اس وقت متعین کرتے ہیں ابراہیم نے بیت اللہ کا گھر, بیت اللہ کی جگہ, اور یہ تفصیلی اللہ کے اس کے پیچھے اور تجربے کے لیے اور قائم اور آپ شرک بھی نہیں کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو, اور تجربے کے لیے اور قائم اور بیت اللہ کو پاک کریں گے طواف کا حال کے لیے اور اس میں قیام کرنے والے رکوع اور سجدہ والوں کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, حضرت جب بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت کو حکم ہو گیا کہ وہاں بچڑوں اور اعلان کرو اور اللہ کو یاد رکھے کہ ایام معلومات ایام دہر کے ایام تشریق کے اندر علامات رقم یشکر کے ساتھ متعلق ہے ان جانوروں پر رزقہ اللہ رزقہ بنعمت لنا یہ بنعمت لنا ہر بندے کا رزقہ ماں کی طرف راجع ہوگا جو کچھ اللہ نے دیا ان کو وہ چیز یعنی بنعمت لنا فرماتے ہیں کہ یہ صورت ہو تو جب ان کو ذبح کر دو تو فکر بھی ذبح ہوا فکر بھی نام سے کھاؤ وَأَتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ درماندہ قسم کی فقیر کو بھی
الكرام ثم يكسر تفسر اس کے بعد 10 تاریوں میں جب سوا کر دیا پھر اپنے میر پیچھے کو سر کو ہٹ کیا اپنے میر پیچھے کو پھر صاف کر دیں میر پیچھے کو دور کر دیں اور اپنے نظروں کو پورا کر دیں نظر سے مراد ہے کہ یہ کہ احکام حج کو یا یہ جو نظر اتنے مانی اور یہ تفوق کی بیت الحقیق اور بیت اللہ کے اللہ خانہ قدیم جو اللہ کا قدیم خانہ ہے اس کی طواف بھی کر دیں ذالک الامر ذالک یہ صورت حال ہے ذالک الامر ذالک اور من يعظم حرمات اللہ جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گا یہ سارے حج کے باتیں بیان ہو رہی ہیں حرمات سے احکام نمبر کو خیر دو کہ اس کے لیے بہتر ہے کرنے لگا وحلت لكم الانعام اور تمہارے لیے چوپائے حلال ہے الا ما يتلى لكم عاقبۃ پر یہ کی تلاوت کی جائے جیسے سورہ اس کے اندر مائدہ کی ابتدا میں حرمت علیکم میں تو بولتا ہوں رحمت سے یاد ہے کہ نہیں الا ما يتلى فاجتنبوا رجس الشیطان لیکن بچوں فرماتے ہیں بدعوں کی گند سے اور شرک میں بھی فاجتنبوا اذا كان لكم كذلك جب یہ خیر اور بھلائی چاہتے ہیں اب حج میں آ کر کے شرک کو چھوڑو اذا كان لكم كذلك فاجتنبوا الرجس گندگی کو چھوڑو وہ کون ہے گندگی الذي هو الاوثان جو کہ اوثان ہے یہ بھی بیان ہے اپنے پڑھانے دار کی کتاب میں اس لیے ترجمہ مستقل فاجتنبوا قول الزور اور جھوٹی باتوں کو اللہ کا برا کرنے چھوڑ دو وہ جھوٹی باتیں کیا ہے اللہ کا برا کرے کہ یہ جانور قرآن کا ہے اور یہ جانور قرآن کا ہے اور اللہ کی شریک ہے اللہ کے اولاد ہے اس طریقوں کے ذریعے سے عالم ورفع اللہ یکسو نے اللہ کی طرف درانے کے غیر مشرکین باللہ آدم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کر دو ومن یشرک باللہ جو شریک کرے گا فکان مخرب من السماء وہ بیان آسمان سے گر پڑا فتفتح الطیر اب پرندے اس کو چکتے رہے او تهوی به الريح یا ہوا اس کو دے دیتی تھی مکان صحیح تو دور کے کسی دور والے راستے کے اندر اس کو لے جا کر رکھتے تھے الامر ذالک یہی صورت حال ہے الامر ذالک ومن يعظم شعائر اللہ کہ شاعر اللہ کا احترام کرے شاعر اللہ سے یہاں پر یہ مناسک حج ہے اور حج کے وہ مقامات بھی ہے اور زمان حج بھی ہے رمضان بھی یہ سب شاعر ہے توجہ بھی یعنی زمان حج اور مقامات حج یہ سب ومن يعظم شعائر اللہ فإن تعظیمها فإن تعظیم شعائر اللہ شعائر اللہ کا تعظیم کرنا قائم من تقوى القلوب یہ دل کے اللہ کا بڑا کرنے کی تقوی کا اثر ہے یعنی اس سے تقوی پیدا ہو جائے گی لکم فیہا تمہارے لیے فیہا ان جانوروں کے اندر منافع ہو ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے منافع الى اجل مسمى ایک وقت تک یہ کہ آپ اسے نفع بھی حاصل کر سکتے جب تک نہ رکھتی ہوا یعنی 10 تاریخ زمین 10 تاریخ کو آپ سفر کرنے کے لیے ان پر مجبوری میں سواری بھی کر سکتے لیکن دنیا والا میراج المسلمہ ثم محلها پھر یہ جانور اللہ کا برات جا کر کے پہنچیں گے ادھر بیت العتیق کے پاس یا حدود حرم میں پہنچ کر کے پھر اکٹھتے ہیں مولانا ثم محلها پھر ایک دایا کہ فرماتے ہیں اللہ کا برات ہے کہ وہ ادھر بیت العتیق قدیم بیت اللہ ہے یہاں تک وہ یہ کہ یہاں پہنچنا اور پہنچنے کے بعد پھر ہو جائیں گے کٹ جائیں گے اس کے بعد امت مستقلہ میں نے آپ کو بتا دیا یہودیت مستقل عیسائیت اللہ کو بڑا کر مستقل اور یہ اللہ کو بڑا کر دین محمد یہ مستقل اس لیے ہر ایک قربانی کی طرح کیا ہے سمجھیے یہ آپ کو بتا دیا تھا ولکل امت ہر امت مستقل کے لیے جعلنا منسکا ہم نے قربانی کا طریقہ کو مقرر کیا ان کے لیے ہر ایک کے ادا پر قربانی کا طریقہ ولکل امت جعلنا منسکا قربانی منسکا کا کوئی عمل ہے جعلنا کا لکل امت کو لسانی اس کے ساتھ ثابت کرنا ہے یذکر اسم اللہ علی یہ جاننا کے ساتھ کرنا یذکر اسم اللہ تاکہ اللہ کا نام دے دے علی ما رزقهم من بهيمة الأنعام جو پائے کو جو اللہ نے دیا فإلهكم إله واحد اس مکے میں پہنچ کر کے ایک ہی اللہ کو مان دو اس کی برکت یہی ہوگی سمجھیے بھی اس عبادت گاہ پہ پہنچ کر کے ایک ہی خدا کو فإلهكم إله واحد وله اگر ان طلب رضا اگر اللہ کی رضا کو چاہتے ہو فلہو اسلموا صدقات مانو وبشر المخبتین فرما بردار کو عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے اب عاجزی کرنے والے کون ہیں اس کے لیے صفت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے وجلت قلوبهم ان کے دل کانپ اٹھتے اور ان کے دل گرم اٹھتے والصابرین مخبتین برکت ہے وبشر الصابرین اللہ صبر جو کو مصیبتیں پہنچ اذیتیں پہنچ اس پر صبر کرتے ہیں والمقیم الصلاۃ یہ بھی مخبتین قرار دیتے نماز قائم کرنے والے اور مما رزقناهم جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وجعلنا لكم من شعائر الله فيها خير جعل البدن اپنے بدن یہ
امام قرآن کا شریف تفسیر جس کو ہم نے شاعر اللہ میں سے بنایا لکن کیا خیر اس نے تمہارے لیے بھلائی ہے بوجھ ہے سواری ہے اذکر اس پر لایا ہے الصلاۃ سمجھتا ہے جب وہ صف میں کھڑے کر دو اس لیے کہ ان کی نرک ہوتی ہے وہ کھڑے سمجھے بھی ہے کہ کھڑے لیکن ابھی تو میں کہیں کہ ہر مقید تھا مانے پاؤں کو باندھتے ہیں تین پاؤں پر کھڑا کر کے پھر اس کے اندر کولا کریے کہ سینے کے اندر خنجر ہو جائے صحیح ہے اذکر اسم اللہ علیہ الصلاۃ اگر وہ قطار در قطار سب در اونٹوں کے 100 اونٹ کچھ یمن سے حضرت نبی نے لایا اور باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینے سے لے گئے کہ 100 اونٹ کے لگ بھگ حضرت نبی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے کرے بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَوْ يَزْدَرِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَوْ ہر اونٹ قریب ہوتا ہے اے محمد مجھے پہلے قربان یہ بخاری سنا رہا سمجھے یزدرفْنَ إِلَيْهِ حضرت کے قریب جا رہے ہیں بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَوْ اس کو پہلے قربان سمجھتا ہے جیسے کہ طالبان نے کہا کہ ہمیں ہزاروں لوگوں نے نام لکھوایا اس میں فدائی ہم نے لیکن وہ رو رہے کہ ہماری باری نہیں آئی ہمیں تو پہلے چلا گیا ارے کہتے کہ اللہ مجھے موقع دے دو سمجھ رہی ہے ارے کہتے جاسوسی محسوسی کو ہوتی اس لیے کہ میرے جیسے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر فقہ منافع جا کر کے پاک طالبان میں نقصانی نہیں لکھتے کراچی میں خاص طور پر کراچی کے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے اداروں کے گئے بعد توبت ایک رسالہ نکلتا تھا جہاں سے پیسے لے جا کر وہ رسالہ بھی بند ہو گئی ظلم و قومی اس کا نام سمجھ نہیں ہے کیا نام تھا ظلم اس کا نام ہے ظلم مومن کا سمجھانا چاہیے اور یہ بھی طالبان کی جان کر کے جن کو کار آنے اسلحہ خانے معلوم کر کے اتنی اتنی بڑی گاڑیاں ان کو کچھ پیسے دے کر آتے پٹوائے سمجھے کہ پٹوائے فاذكر اسم الله الصالح فإذا وجب الذنوب فكلوا من الواجب الثاني والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فإذا وجب الذنوب وجب الكفار من جهة وجب الثمن سخر قالوا من جهة فكلوا من الكفر وأتموا القانية اور اس وکیل کو جو بیچنے والا اس کو بھی کہنا اور معطر سوال کر کے پھرنے والے کو بات کر کے قرار کر کے بیٹھے کو بس اللہ لوگ دیکھیں گے چہرے سے اللہ کو پہچان کر کے زیادہ کے بدلے کو دے دیں گے اور معطر وہ ایک سوال کرتا ہے فقیروں کو کھلا سخرنا لکم مسکینا قائما قائما ہم نے کو تمہارے لیے سفر کر دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر دو لن ینال اللہ لحومها یہ جو عجمی قربانی تمہارے وطن کا گوشت ولا دماغ کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا ولكن يناله التقوى منكم لیکن تمہارا تقوی تمہارے دل میں ڈر وہ اللہ کو ملتا ہے سخرها لكم اللہ نے کو تمہارے لیے مسخر کیا تسخیرا قائما كذلك لتكبروا الله اللہ کی کبریائی بیان کرو علامہ اللہ کو ہدایت کی بنیاد پر مستقیم وبشر المحسنین نیکوں کاموں کو میرے پیارے خوشخبری سنا دے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور حاجی حج پہ جاتے ہیں حاجی حج پہ جاتے ہیں اس کے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہوتا مجاہدین کی اسی طرح اس لیے میرا سے کرتے ہیں مبارک اخوان بڑا ہوتا ہے دونوں کرتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ مشرک پیچھے جب سارا لوگ پہنچانا چاہے اللہ آپ کی طرف سے دفاع کریں گے سمجھے حاجی بھی اللہ تعالیٰ کا وہ بھی مجاہد ہے گھر سے علاقے سے جدا ہو چکا ہے اور مجاہدین بھی اسی طرح اپنے علاقے سے جدا ہو چکا ہے دونوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ مدافعات کریں گے دونوں کے گھر والوں کی اللہ حفاظت کریں گے زنا سکین ضرور نہیں مسجد میں کرنا اور سکین ضرور نہیں پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا اور جرم نہیں مجاہد آپ کے لیے ملک کی آزادی کے لیے دیا ہے اور ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اعلان کرنے تو کے لیے جنگ لڑ رہا ہے
اور مجاہد کے پیچھے عزت کو لوٹ دی جائے، اس کی بیوی کی عزت لوٹ دی جائے، اس پر جو میرے رب کو غیرت آتی ہے جو وہ ساتھ اس کا کرتا ہے، دونوں کی طرف سے میرا رب مدافعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ مدافعت فرماتے ہیں ایمان والوں سے، یعنی مشرکین کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ خیانت کرنے والے اور ناقدری ان کے ادائی میں سے کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کلام مولانا پہلے ہی تھا، اب حج میں چھٹی کی تو وہ حج سے کو روکا گیا، تو پہلے مسلمانوں کے لیے یہی تھا کہ کافر مارے پیچھے سبب کرو۔ اس کے بعد کئی زمانے کے بعد پھر اجازت مل گئی جہاد دفاعی کی اجازت ہے، آپ کے اوپر اگر کافر حملہ کرے تو پھر آپ جواب دیں، پہل نہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر جیسے سورہ بقرہ وغیرہ کے احکام آ گیا کہ آپ جہاد اقدامی بھی کر سکتے ہیں، ابتدا آپ اپنا بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ سنتے ہیں اب جہاد دفاعی بھی ہے، جہاد اقدامی بھی ہے۔ ہندوستان کے کچھ بڑے بڑے اسکالر اور پاکستان کے اسکالر اجازت ہو گئی ان کو بھی جن سے کتاب کیا جائے مسلمین کی جانب سے بأنهم ظلموا وسبب سكتهم مظلوما أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن القتال للذين يقاتلون أذن القتال وكتاب کی اجازت ہے ان کو بھی جن سے لڑا جاتا ہے بأنهم ظلموا وسبب سكتهم مظلوما وإن الله لقدير على نصرهم اللہ کی نصرت پر قادر ہے الذين أخرجوا من ديارهم یہ بھی کبھی پہلے والے حدیث سے بدل الذين أخرجوا من ديارهم کو گھروں سے نکالا گیا بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله مستثنى منقطع إلا أن يقولوا ربنا الله کوئی سزا ممکن نہیں تھی، کوئی جرم کا نہیں تھا مگر یہ کہنا والے تھے۔ اب جہاد کی مشروعیت بتانا کہ جہاد کا فائدہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آخر میں بھی یہ الفاظ اور یہاں بھی ولولا دفع الله الناس بعضهم، اگر اللہ تعالیٰ دفاع نہ کر دے نہ ڈالے اللہ سبحانہ بعض بدل ہے ناس یعنی کلمہ شکر نہ ڈالے کہ بعض مجاہدین کے ذریعے سے سمجھنا ہے ولولا دفع الله اب مولانا تفسیر ہوگی یہ لفظ اللہ مضاف میں دفع کے لیے اللہ تعالیٰ کے الناس مفعول بھی مبتدا میں ہو اور بعض اللہ تعالیٰ سے بدلے مفعول بھی ہوگے اور بعض اس کے ساتھ بدلے گے۔ اب یہ ہوگی مبتدا خبر موضوع میں موجود یہ ہوگی شرط لہو کے مقصد میں اس کے لیے لولا دفع سے بعض اللہ اگر بعض بدماشوں کی سرگوڑی نہ کرے ببعض مجاہدین کے ذریعے سے لہدمت صوامع وبیع وصلوات، تو پھر یہ کہ راہبوں کی عبادت ہے، یہ عیسائی کے راہبوں کو کہتے ہیں سوما راہبوں کی عبادت ہے، وبیع اور اللہ کو بنا کر یہ بھی عیسائی کی ہے کہ گرجا اور وصلوات یہودیوں کی عبادت ہے اور وہ مساجد مسلمانوں کے اللہ اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ وہ مسجدیں جن کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے ذکرًا کثیرًا، پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جہاد کی مشروعیت ہے اس لیے معلوم یہ ہو گیا کہ جہاد مشروع ہے مدارس اور مساجد کے تحفظ کے لیے، ماں اور بہنوں کی عزت کے لیے، ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے شریفیں بھی ہونے چاہیے اس کے سبھی۔ ہمارے یہاں ایک بولا کا بولا چھوٹو بولو کیا تھا بولا چھوٹو چھوٹو کا معنی ہے کہ ہاتھ کٹے ہوئے نام کٹا ہوا کان کٹے ہوئے، تو چھوٹو بولا چھوٹو کا معنی یہ چیزیں اس کی کٹی ہوئی بولا تعویذ کرتا تھا اور ان کی عزتیں بھی ہوتا تھا، نوجوان خوبصورت ہو گئے۔ ایک خاتون آ گئی مجھے بچہ کے لیے تعویذ دے دے حضرت جی نے فرمایا پہلے ہمارا کام کر تمہارا کام ہم کرائیں گے۔ حضرت جی نے ہاتھ بڑھا دلایا اگر اللہ تعالیٰ سرگو بھی نہ کرے اور بدماشوں کی حفاظت مجاہدین سے لہدمت صوامع ہو، تو پھر یہ کہ راہبوں کے اللہ کو بڑا کر یہ کہ ان کے گرجے اور بیعوں اور ان کے یہ بھی عیسائی کی عبادت کا اور صلوات اور یہ بھی کلیسا ان کے یہودیوں کے مساجد
مسلمانوں کی وہ مسجدیں تھی جس پر فی رسول اللہ کثیرہ اللہ کا ذکر جس میں ہوتا ہے، یہ سارے پھر ختم ہو جائیں. بڑے صورت اللہ منصور بقرا اللہ تعالیٰ کی مدد فرماتے من اس کی ینصر دین اللہ ہے جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے جہاد کے ذریعے سے. ان اللہ قوی نصیر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوت والی ہے. مجاہدین جہاد کرو، اللہ آپ کو سپورٹ کر دے گا. یہ کون ہے اللہ کو من ینصر، جو اللہ کی مدد کرتے اللہ کی دین کی، وہ ہے اللہ کی دین کو کرنا ہم کر دیں. جب زمین میں ہم ان کو جمع دیتے تو اقام الصلاۃ و طاقت دیتے، قوت دیتے، جمع دیتے تو زمان نماز قائم کرتے، وہاں ہو سکتا تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے. وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے عاقبۃ الامور، انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام چیزوں کا اس کے ہاتھ میں ہے. وَيُكَذِّبُكَ، اور اگر آپ کی تکذیب کر دے، تسلی ہے میرے پیارے کو، وَيُكَذِّبُكَ فَلَا تَحْزَن، آپ کی تکذیب کرے تو غم زدہ نہ ہو. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، آپ سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے، سب نے تکذیب کی. اصحاب مدین اور مدین والوں نے، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور آپ کا آئیڈیل اور مبتدا پیش ہے موسیٰ، اس کی بھی تکذیب ہوگی. فَأَمْلِكُ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو میں مہلت دیتا ہوں، ثُمَّ أَخَذْتُ پھر ان کی گرفت کرتا ہوں. جب صورت حال ہے وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، دیکھو میری گرفت اور میری سزا کس کے ساتھ ہوتی ہے. وَكَأَيِّن، جا کر کے اس کو دیکھو، کہاں گرفت کی ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں، کائن محل مفعول اور ممیز طبیعت تمیز ہے، اور أهلكنا اس کی خبر بنے گا. کتنی بستیاں أهلكناها، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وہی ظالمۃ، وہ شرک کے ذریعے سے ظلم کرنے والے تھے. وہی خاطئۃ، آج وہ بستیاں ساری کی ساری پڑی ہوئی ہیں، علی عروشها ساقطۃ علی عروشها، چھتوں پر پڑی ہوئی ہیں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ وَكَأَيِّن مِّن بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ کتنے کنویں ہیں بیکار پڑے ہوئے ہیں، وقصر مشید، مضبوط قسم کی بلڈنگ وہ بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں. ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. سبھی یقینون، یہ لوگ غافل ہیں کہ بھر نصیب کی عورتیں زمین میں سیر نہیں کرتے دیکھیں. بان تقول لهم قلوب، یا اللہ ان کو دل دے دے، سے دل یقینون گیا اس سے وہ سمجھ جائیں. اور آسان یقان یسمعون بھی اس سے وہ سنیں. اصل حقیقت کیا ہے؟ فإنها، یہ ضمیر قصہ ہے ہونا، یہ ضمیر قصہ ہے، لیکن آج اس کے مطلب کی پہلی مرتبہ آ گئی یہاں پر. فإنها لا تعمى الأبصار، فرماتے ہیں نشانی ہے لا تعمى الأبصار، نابینا آنکھیں بھی ہوتی ولكن تعمى القلوب، لیکن یہ وہ دل التي هي قائمة في الصدور، جو سینوں میں ہے، دل ہی نابینا ہو جاتے ہیں. دل کی نابینا ہونے کی نشانی ہے کہ عذاب کو مانتے ہیں. دل کا نابینا ہو چکا ہے تبھی تو عذاب کو مانتے ہیں، اور بصیرت والا آدمی عذاب کو کبھی نہیں مانے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ بھی نظر رکھنا ہے. اور ہم لوگ تبار بات کی پیتے آپ لوگ کھانا وانا کھاتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے. قرآن کی برکات، آپ جب چھٹی کر کے جائیں گے تو ہمارے لیے کہیے گا کچھ بھی سمجھے کچھ بھی ایک آدمی یہاں کھانا بھیجتا تھا کہ ہماری اللہ کی مدد ہوگی. یہ قرآن پاک ہے، قرآن کی برکت. قابل نے ٹھوکر کھائی طریقوں میں مکانی افراد جیسی بھی حافظ ہے. اور اس طرح کی اس قسم کے دل کے نابینا یہ عذاب کو جلدی ہوگا. ولیکن تم لوگ آباد ہو، اللہ نے والے کو مخالفت نہیں کرتا، انشاءاللہ عذاب لائے گا قیامت پر. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور آپ یہاں ایک دن عذاب کے دن میں سے ایک دن قائل کان بِسَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو، 1000 سال تم شمار کرتے ہو، اللہ کے عذاب کا ایک دن تمہارے 1000 سال بلا سے نکلا، تمہارے 1000 سال کا دن اللہ کے لیے ایک دن شمار ہوتا ہے. اللہ بڑے ہیں تو اس اعتبار سے بتاتے کہ وہ عذاب والا دن اتنا بڑا ہوگا تم تو اس کو 1000 سال سمجھو گے یہاں کے دنوں کے اعتبار سے، لیکن وہ ایک ہوگا. اور اگر سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ یہ آپ کے لیے ایک ہی جگہ ہے. یہ مسجد آپ کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ آپ پڑھے، لیکن جیوٹی کے لیے اگر ان کے لیے یہ آپ کی جگہ ہے. جیوٹی کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کے لیے لاکھ، تو میرے لیے اور آپ کے لیے جو 1000 رب کے لیے آپ کو پڑھ گئے یا ساتھ میں باقی سورہ معارج میں مسئلہ آ جائے. اور کیا یہ بھی قریت دینا بنے تھوڑا، اور کتنی یہ بھی بستیاں ہیں ہم نے تھوڑا جن کو انہوں نے مہلت دی تھی
وإن ظالمة عليهم وذلك ثم فرض منكم وبني وإليه المصير میرے طرف یہ قسم کو لوگ تک جانا ہے اور یا ایھا الناس یہ جو لوگ آپ کو بلاتے ہیں عذاب مانگتے تھے جلدی جلدی اس کا جواب دے رہے ہیں اور یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین گولا ڈرانے والا عذاب لانے کے کام ہے الذين آمنوا وعملوا الصالحات انہوں نے ایمان لے اور اچھے لوگوں کی مبتلا ہوئے لهم نعمت مغفرۃ ورزق کریم مغفرۃ اور یہ معزز قسم کا بہترین رزق ہے والذین سعوا فی آیاتنا معجزین جو لوگ یہ کہ دوڑ لگاتے ہیں ہمارے آیات میں معجزین درانے کے ہمیں عاجز کرنا چاہ رہے ہیں صحیح کرنا چاہ رہے ہیں مبتلا ہوئے اولئک اصحاب الجحیم پورا خبر بنے گا یہ جہنم والے لوگ ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته اب مسئلہ یہ کہ سارے کے سارے مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہر نبی کے سامنے رکاوٹ شیطان کا خیال کرے اب کیا ہے واقعی بولا وما ارسلنا من قبلک رسول کسی بھی رسول کو ہم نہیں بھیجتے ولا نبی کسی نبی کو نہیں بھیجتے مگر الا اذا تمنى جب بھی نبی قرار کرتا تمنا کرتا نبی قرار کرتا ہے القى الشیطان فی امنیته شیطان اس کی قرار کے اندر ڈال دیتا ہے شیطان اس میں تحریک کرتا ہے وینسخ اللہ ما یلقی الشیطان شیطان نے جو کچھ ڈالا تھا اس کو یہ اٹھا دیتا ہے مٹا دیتا ہے ثم یحکم اللہ آیاتی اللہ تعالیٰ یہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے جن کو نبی نے تلاوت کی اللہ والی کی حکمت اللہ تعالیٰ حکمت والی ہے حکمت اس لیے جلما یحکم شیطان اللہ مضبوط اس لیے کر دیتا ہے تاکہ شیطان نے جو اس کو سکھایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ کر دے فتنہ کرنے لگے جیسے قلوب مرض منافقین کے لیے برداشت سے قلوب جیتا دے سکتے ان کے لیے آزمائش اور امتحان وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ آگے میں چلا جائے گا یہ وہ قصہ ہے جلالے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَكُمُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ حضرت یہ پڑھ رہے تھے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَكُمُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ سمجھتا ہے شیطان نے نبی کی زبان میں آ کر کہا دل کا قرآن العلا دل کا قرآن العلا وإن شفاعتهن ترتجى شیطان نے نبی کی آواز میں آ کر یہ صحیح کہا دل کا قرآن العلا یہ بڑے بلبلے یہ اللہ کے چہیتے یہ ہمارے خود اللہ کے چہیتے ہیں سمجھتے ان شفاعتهن ترتجى ان کی شفاعت کو امید رکھی جا سکتی ہے شکیل اور ان کا مذہب بھی اعظم شفاعت عند اللہ کہتے ہیں آج جو محمد نے ہمارے ساتھ دیا تو سب نے سجدہ کیا نبی کی آواز میں آ کر اس کی پڑھا جلال والے اس کو لے کر کے دوسرے لوگ اللہ کو بڑا کر لے کر کے حالانکہ قرآن کہتے ہیں لا یاتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید اللہ کی طرف سے جو یہ نازل ہوتا ہے تو شیطان کی بات کو بھی طاقت نہیں ہے شیطان آئے اور محمد رسول اللہ کی آواز میں آ کر کے اس طریقہ اور یہ بھی لوگوں کو یہ شام سنا اور قرآن کے اندر یہ چیز کو ملا پھر اس کے بعد اللہ الگ الگ کرے کافی خوش ہو جائے گی نبی نے ہمارے ساتھ دیا نبی کی زبان پر یہ چیز جاری ہو گئی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو جب یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس لیے کہ سارا کا سارا ان کے مذہب کے مطابق یہ کہ چونکہ نبی نے ساتھ کیا حضور کا نام کیا حضور کا مقام بیان کر دیا برتو بیان کر دیا اس لیے انہوں نے سجدہ کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا وجود ہے سجدہ انہوں نے اس طرح کیا کہ اس سورہ نجم کے آخر میں فسجدوا للہ وعبدوا جب حضرت سجدے میں گئے صحابہ گئے تو مشرکین ان کے سامنے قہر الہی تجلی اس قسم کی تجلی آگے اس قہر الہی کو دیکھ کر کے مجبور ہو کر کے بغیر وضو وہ سجدے میں چلے گئے سوائے والے کو مخالف کی کہ جس نے کچھ مٹی لے لی کہ لیکن پھر آدم نے یہ کافی یہ قہر الہی سے مغلوب ہو کر کے انہوں نے سجدہ کی ٹھیک ہے شاہ صاحب نے بڑی اچھی کی تو قہر الہی کے سامنے آ گیا لہٰذا اللہ کو بڑا کرنے کو انہوں نے کیا کر دیا سجدے تھے اور مغلوب ہو گئے اور غیر اختیاری طور پر انہوں نے سجدہ کیا جیسے کہ سہارے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادو کر آگے وہ غیر اختیاری طور پر سجدے کیا اس قسم کی قہر کے سامنے تجلی اس قسم کی آگے لیکن آیت کا کیا کرتے ہیں آیت سے بظاہر ان کی تائید ہوگی اب سب میں آیت کا مطلب وما ارسلنا قبلک رسولا پہلے آیت ترجمہ کیا غلط آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں ہے ولا نبی کوئی بھی نبی الا اذا تمنى مگر نبی جب قرات کرتا ہے تو القى الشیطان فی اثناء قراءته
امنیتی فی قراءتی نہیں، فی اسناء قراءتی، آپ کے قراءت کے دوران شیطان جانتا ہے کیا چیز؟ الوساوس فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جس جانور کو یہ لوگ مارے جو کرے وہ ہرا، جس کو خدا مارے وہ ہرا، اس قسم کے ان شیطان کی اسناء قراءتی، قراءت کے دوران الوساوس فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. سمجھے قرآن احکام کے بارے والا تھا تم بھی مالا بجتا رسول علیہ وہی مولو رسول شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ان کے دلوں میں قراءت کے دوران. وینسخ اللہ، ینسخ کمانا یرفع، اللہ اٹھا دیتا ہے ان وساوس کو کہ یلقی شیطان کے جو وسوسہ ڈالے قراءت قرآن نہیں ہے، وسوسہ ڈالتا ہے وساوس کو لوگوں کے دلوں سے ہٹا دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتی، اپنے آیات کو اللہ مضبوط کر دیتا ہے ہر طریقے سے، اور اللہ کو بڑا چاہیے وہ وساوس بھی ختم کر دیتے. باقی کوئی الفاظ قراءت کی شکل میں انہوں نے قرآن میں تحفظ کیا، اس کو کوئی ذکر نہیں. واللہ علیکم، اللہ علم رکھتا ہے تو شیطان کیسے آئے گا، اور حکیم و حکمت والی اس کی ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے آیات کو قرآن پاک کو مضبوط اس لیے کرتا ہے کہ یہ جانا تاکہ اللہ تعالیٰ کر دے معقول وساوس کو کہ القی شیطان جو وسوسہ ڈالتے ہیں فطرت الذی فی قلوب مرض فقاسیۃ قلوب، منافقین کے لیے اور سب کے لوگوں کے لیے اللہ اس کو آزمائش بنا لیتا ہے. ان وساوس کو دیکھ کر کے کتنے لوگ بیماری اس کو دیتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو رد کرتے ہیں. اور ان ظالمین کی شکایت کے اور ظالم یہ لگائی ہونے کی شکایت ہوتے ہیں. اللہ کے مطلب وہ مطلب کہ آپ کو لفظ سمجھ آئیں گے وہ وساوس ڈالتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ شیطان اللہ کو نبی کی زبان پر آ کر کے چڑھتا ہے اور نبی کی قرات کے دوران چڑھ کر کھڑا ہے پڑتا نہیں. نبی کی اسناء قرات کے دوران وسوسہ سننے والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، سننے والے کے دلوں میں مانوی طور پر وسوسہ ڈالتا ہے. باقی قرآن کی آواز میں نبی کی آواز میں کوئی چیز مداخلت کرنے نہیں کر سکتا. میں نے اس کے آیت کی بات کو کہہ دیا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ اہل علم کو یقین ہو جائے یہ جانا پڑا تھا انه یہ قرآن حق ہے اللہ کی جانب سے. فَيُؤْمِنُ بِهِ، اس پر ایمان لانا وَتُثْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُم، اور ان کے دل سے سامنے ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم. ولا يزال الذين كفروا لا يزال کیسے بنے گا. باقی کافر ہمیشہ سے دائرین فی ذریعہ من القرآن، قرآن کے بارے میں ہمیشہ ہی شک میں رہیں گے حتیٰ تاکہ وہ ساتھ کی اتیان وقت میں یہاں تک کہ قیامت کے پاس آ جائے. اور یتیم عذاب یوم نبی یا 5 قسم کا ایسا دن ہوگا اس کا 5 بار ہے ایسی عورت بچے جنم نہیں دیتی وہ دن یا اس کا عذاب اس قسم کا ہوگا. کسی پر رحم نہیں آئے گا، وہ ہر ایک کو اللہ دنیا میں چھوڑ دے گا. یہ جڑا الملک یومئذ للہ، الملک حکومت اور سلطنت یومئذ جس دن کی ویریت شک ختم ہو جائے. الملک یومئذ یوم تزول مریتهم، یہ شک یہاں پر رہے گا. ولا یزال الذین کفروا، یہ کافر یہ رہیں گے قائلین فی مریۃ من القرآن، قرآن کے بارے میں شک میں رہیں گے یہاں تک قیامت میں آ جائے یا تیرے عذاب سخت قسم کے جلتا عذاب کے پاس آ جائے. الملک اس دن حکومت یوم تزول مریتهم، جس دن کا شک ختم ہو جائے گا قیامت کے دن اس دن حکومت کس کی ہوگی؟ الملک یومئذ قائل للہ خبر ہے یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کر دے گا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات قائمون فی جنات النعیم، ایمان والے اچھے کرنے والے قائمون فی جنات النعیم. والذین کفروا کذبوا بآیات اللہ، کفر کیا تکذیب کی ہماری آیات، اولئک لهم عذاب مہین. والذین آمنوا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کا بڑا کرے اللہ کے راستے میں ان سے قتل شہید ہو گئے اور مات بھی اپنے موت آ گئی. یہ ہو گیا مبتدا. والله لا يذقنهم الله رزقا حسنا، اللہ کو رزق حسن عطا فرما دیں گے. وان الله لهو خير الرازقين، روزی دینے والا. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی جگہ کو داخل کر دے گا یرضون جس کو پسند کریں گے. مدخل یہ ظرف مکان ہوگا، یرضون اس کے لیے صفت بنے گا. اور دوسرا یہ کہ مدخل مصدر کے لیے لَيُدْخِلَنَّهُمْ ادخالا، اللہ ایسا کرے گا یرضون اس ادخال کو، اس دخول کو یہ لوگ پسند کریں گے. ظرف مکان لے لو یا ظرف زمان لے لو. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور بہت بار بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف پر اپنے علم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا. ذَلِكَ أَمْرُ ذَلِكَ، یہ تیسری مرتبہ یہاں ذَلِكَ آپ کو ملے گا. اور یہ جس کی خبر محذوف ہے یہ مبتدا محذوف ہے الامر ذَلِكَ. اور اسی طرح یہ سورہ انفال میں بھی آیا تھا. باقی سورۃ میں اس طرح نہیں ہوتا، باقی متأخر کا پتہ چلتا ہے.
ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جس نے سزا دے دی کافروں کو، ومن عاقب جس نے یہ کہ اللہ کا بڑا کریے کہ سزا دے دی بمثل ما عوقب به، جتنا اس پر ظلم ہوا، ثم بغي علیہ، پھر اس پر ظلم ہو گیا، لا ینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کے یہ کہ لا ینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دے گا۔ دیکھو بھائی، آپ نے مجھے سزا دے دی، آپ نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے اس کا بدلہ آپ سے لے لیا، بس ہو گیا، ادلا بدلا برابر برابر سرابر سرابر ہو گیا، ٹھیک ہی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ پر سن ہو جائے، آپ پر پھر زیادتی کرتے، لا ینصرنہ اللہ، تو اب میں مظلوم ہوں، اللہ میری مدد فرمائے گا۔ اڑے آپ کو سمجھ آئی نہیں ہے؟ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ذالک یہ نصرت اللہ کی فرماتے ہیں، ظاہر امر سے ہو گیا، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جس نے یہ کہ بدلہ دے لیا، جس نے یہ کہ سزا دے دی، جس نے اس پر یہ ظلم ہو گیا تھا، ثم بغي علیہ، پھر اس پر اللہ کا بڑا زیادتی ہوگی، یہ ہوگی مبتدا، سمجھے، لا ینصرنہ اللہ، پورا جملہ خبر بنے گا، یہ کہ قسم اور جواب قسم اللہ کی مدد، ان اللہ علیہ ذالک اللہ کی نصرت، اس لیے ذالک مبتدا قائم بحمد اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار۔ دیکھو اللہ سردی میں دن کا کچھ حصہ سردی میں داخل کرتا ہے، گرمیوں میں اللہ کو بنا کر رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے، سمجھے، سردیوں میں دن کا حصہ رات میں، یہ اللہ کا راستہ کوئی لوگ روکنے والا نہیں ہے، کبھی رات کی چودراہٹ ہے، کبھی دن کی چودراہٹ ہے۔ خیال کر لینا، اے ظالم آج تو ظلم کر رہا ہے، اے ظالم آج تو ظلم کر رہا ہے، لیکن آج تیرا راج ہے، کل اس مظلوم کا راج ہے۔ جیسے رات کی مستی کو دن سے ختم کر کے دن کی مستی کو رات سے ختم، آپ نے رات دن کو لوگ جانتے ہیں، بڑی بات ہے، بہت بڑی رات کی مستی دن سے، دن کی مستی رات سے، تو تمہاری ظالمیت کو کبھی ختم کر کے تم مظلوم بنو کو ظالم بن جائے۔ وقت تو انسان نہیں رہتا سننے ظالم، وقت تو انسان نہیں رہتا سننے ظالم، خود بھی روک پڑتے ہیں اور ان کو بلا دیتا ہے، سمجھتا؟ ارے رب سمجھنا ہے ذالک بان اللہ والحق وانہ یحب اللہ یعلم، یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر لیتا ہے، جیسے کہ اللہ کا بنا کبھی کے دنوں میں یولج اللیل اور یولج النہار، اور دن کو داخل کرتا ہے فی اللیل، رات کے اندر، جیسے کہ سبھی ہوتا ہے، اللہ سمیع بصیر، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کی نصرت اس لیے کہ اللہ سمیع بصیر ہے۔ ذالک، اور اللہ کی یہ مدد اس لیے، ذالک النصر قائم بین اللہ والحق، اللہ پر حق ہے، وانما یدعون من دونه الباطل، اور اللہ کے راہ کی عبادت کرتے وہ سب باطل ہے، وانما هو العلی الکبیر، اور اللہ کی ذات یہ ہے کہ بلند بھی ہے اور بڑی ذات ہے۔ الم تر ان اللہ، یہ اللہ کی قدرت اور دلیل عموم قدرت ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، بادل سے بارش اتارتا ہے، فتصبح الارض مخضرا، پس زمین مخضر ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بارک بھی جائے بابا میں، لہو اسی کے لیے ما فی السماوات وما فی الارض، وانما له الغنی الحمید۔ الم تر ان اللہ سخر لكم ما فی الارض والفلک، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ تمہارے لیے مسخر کیا، کشتیوں کو اس حالتوں کی تجریب بالبر، سمندر میں چلتی ہے، بامرہ، اللہ کے حکم سے، ویسد السماء، آسمان کو اللہ نے روک کے رکھا اس بات سے، ان تمید الذرائع ان تقع علی الارض، وہ زمین پر گرنے کے لیے، یہ خشیت ان تقع علی الا باذنہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات رؤوف بالناس، لوگوں پر شفقت والی ذات رحیم ہوگی۔ وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم، اسی نے تمہیں زندہ کر دیا، دوبارہ تمہیں موت دے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ ان الانسان لکفور مبین، اس کے باوجود اتنے نعمتوں کے بعد انسان نہ کر رہا ہے، لکل امۃ جعلنا منسکا، ظاہری نعمتیں بھی تو بلکہ ہے، باطنی نعمتیں بھی، لکل امۃ جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے لیے منسکا، ہم نے قربانی کے طریقہ قربان کا، قربانی کا طریقہ مقرر کیا، ہم ناسکوں کی، وہ اپنے اس قربانی کو کرنے والے، ہم ناسکوں مترفع ہر سمجھنے کی ضرورت پڑے گا۔ اذا کان لو کذالک، جب صورت حال ہے یہ فرائض واجب کا کہ ہم نے دین، اپنے دین میں فرائض وظائف کو کہ ہم نے دین، اپنے دین میں یہاں سے کیوں جھگڑنا نہیں چاہیے، اور تو میرا رب کے میں تعالی ہے مستقیم، اللہ کی طرف آپ بڑا بے شک ہم نے صراط مستقیم پر، و ان جاءکم فی الدین، اور اگر دین کے بارے میں ہم سے جھگڑے، قبول اللہ تعالی بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اللہ نے حکم لكم يوم القيامة بما كنتم تختلفون فيه، اللہ فیصلہ فرمائے گا میرا اور تمہارے درمیان قیامت کے دن، فيما كنتم تختلفون فيه، ان چیزوں میں جس نے اللہ تعالیٰ کرے آپ جھگڑتے اور ہم جھگڑتے، فيما يحكم ساتھ
الم تعلم وہ علم ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما سبق فی السماء والارض آسمان و زمین میں جو کچھ کو بھی جانتا ان ذالک فی کتاب یہ سارے کے سارے لوح محفوظ کے اندر ان ذالک کائن فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں ان ذالک یسیر علی اللہ یہ احاطہ کرنا ان ذالک احاطہ الاشیاء کلها تمام چیزوں کو احاطہ کرنا ہے ان اعتبار سے یسیر علی اللہ کے لیے آسان ہے اور یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل من سلطان عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسے بے ملک لم ينزل بالالوہیت ان کی الوہیت پر اللہ نے انکار سلطان کسی قسم کی دلیل وما ليس له به حقوق علم بھی نہیں ہے حقیقت کا وما يشرك وما الظالمين من نصير مشرکی کوئی مددگار نہیں ہوگا واذا تتلى عليهم آیات بینات کی مشرکین کے سامنے جب ہماری آیتیں تلاوت کی کلی آیتیں تلاوت کی جاتی تعریف اذا کا جواب ہے تعریف کی وجوہ الذین کفروا تو آپ پہچانیں گے کافروں کی چہروں میں منکر ناخوشی کے آثار بے خوشی ناخوشی اور یہ غصے کے آثار دیکھیں گے یکادون یہ الذین سے في وجوه الذين كفروا في الذين سلف عليه يكادون قريبا يلامسون يسكون بالذين وجفت پڑے جو اوپر الذين يتلون آياتنا جو ہماری آیتیں پر تلاوت کرتے ہوئے جو قل خاتمكم میں تمہیں بتا سکتا ہوں فأنبئكم تمہیں خبر دے سکتا ہوں بشر من ذلك اس سے بھی برا یہ سے تم توحید کو برا سمجھتے ہیں قل خاتمكم میں تمہیں بتا دوں فأنبئكم تمہیں خبر دے دوں بشر من التوحید بشر من التوحید من ذلك اس توحید سے جو تمہارے ٹھکانے ذلیل ہے توحید کو تم شر سمجھتے ہیں اس سے کوئی چیز بتا دو سمجھ ہو گیا اللہ وہ جہنم کی آگ ہے وعد اللہ الذین کفروا اللہ نے اس کا وعدہ کیا کافروں سے اور ان سے مسیر نار جہنم یہ ہو گیا میرا پتر اس کے بعد شرک کی قواعد کو بیان کرتے اور مشرکوں شرک کی قواعد یار ورنہ سوری بفصل مبصر ایمان والو دیکھو سوری بفصل مجھے ایک مثال بیان کیا جاتا ہے کہ اگر چاہتے ہو اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان حالتوں میں عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں بس تدین ذالک المثال اس مثال کو سنو ان الذین تدعونه من دون اللہ رسول سے ان کا اسم ہے جن کی تمہیں عبادت کرنے اللہ کا شاید کو جواب کوئی مذہب کی پیدا نہیں کر سکتے اور نبی تناول اگر اس کے لیے جمع ہو جائے یا نبی جو ہے مصروف جو کائم کرتا ہے بولا کرتا ہے یا جائے یا سنت کو نہ سمجھ الذين تدعون يزيد ابن سمجھ رہی ہے قرآن پڑھ دیتا ہے آگے شیر کے بھی بڑا ذاکر اس کا ہے یا محمد یا محمد ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير کون انسان کا بچہ ہے جو نہ کہا یا قرآن پڑھنا سیکھو میں نہ رہے گا کہتا ہوں کرنا مجھے 10-15 دن مل جائے جا کر کاری محمد علی سے مجھے اپنا تلفظ ٹھیک کرو وہ بھی موت کے کنارے پر آخری اللہ زندگی دے اس کو مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدث مفتی نظام الدین تقی صاحب رفیع صاحب سارے بزرگوں کے استاد فرمایا کہ میں نے کاری محمد علی سے مدینے میں 3-4 دن میں نے تجوید پڑھی ہے سورۃ الدار سورۃ القیامہ سورۃ الدار سورۃ القیامہ سورۃ البلد اور سورۃ البینہ سورۃ الطارق فرمایا کہ یہ میں نے اسے کاری محمد علی سے پڑھا قرآن پڑھنا سیکھو تب آ کر کے ترجمہ کرو پھر دیکھو کہ لوگوں کا حال کیا ہے تو پاس چھوڑے جیسے دیکھو پاس تو پاس نہیں کرو
وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اندر سے جمع ہو جائے بھائی یہ صرف مصطفیٰ بشیہ اور اگر کچھ چیلے دانستان کے دنوں سے چھڑا نہیں سکتے ذوق و طالب ہو آگے بھی بڑا بڑا وقت ہے کمزور اور مطلوب ہو پیر بھی کم ماں قدر اس کا بھی یعنی معبود سمجھے پیروں پر قربان جاؤ پیروں کی بات نہیں کرنا سمجھے پیر پر آپ جائیں گے اس طرح پیر کو پکارنے کی انشاءاللہ قیامت کے دن جب ماں قدر اللہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی حق کا قدر اس طرح کرنا چاہیے تھا اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تو کون سی قدر کی ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوت والی ہے اور طاقت والی ہے آگے اللہ کے ساتھ رابطہ آپ کو بتانے جاؤ ریسٹ کرو اس کو چیز میں رہنے والا